ویلکم بیک ناظرین. ہمارے اس سیگمنٹ میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات غامدی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. غامدی صاحب، جب تک کوئی کال نہیں آ رہی ہمارے پاس، ایک ای میل ہے میرے پاس، میں وہ پڑھے دیتا ہوں. میرے وکیل بھتیجے نے اپنی بیوی کو بے روزگاری کی وجہ سے کہا کہ تم آزاد ہو، اور خود نوکری کی تلاش میں کراچی چلا گیا. وہاں سے اس نے اپنی بہن کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور یہ لفظ بھی 3 دفعہ لکھا. لیکن پھر اس خط کو پھاڑ دیا اور دوسرا ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو آزاد کر دیا ہے. اس کے بعد اسے نوکری مل گئی اور اس نے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا. اس کی ایک بچی بھی ہے. لوگ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں حلالہ کرنا پڑے گا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی. آپ رہنمائی فرمائیں. یہ بات یہ کہ جو طلاق کے معاملات ہیں ان میں ایک ہوتی ہے اصولی بات، وہ تو آپ جب پوچھیں گے میں بتا دوں گا. ایک چیز یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک اقدام کیا ہے، اس کا جب تک پورا بیان نہ لے لیا جائے، اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا، اس نے کیا اقدام کیا، اس وقت تک اس پہ کوئی رائے نہیں دینی چاہیے. طلاق کا معاملہ جب آپ قانون بیان کر رہے ہوتے ہیں تو تب تو بہت صاف ہوتا ہے. جب آپ کسی شخص کے اقدام پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک قضیہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایک بات کہہ رہا ہے، لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، بیوی کا بیان لیا جائے تو معلوم ہو کہ وہ کوئی اور بات کہہ رہی ہے. تو جب تک یہ ساری باتیں نہ دیکھ لی جائیں تو میں اصولی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک طلاق دینے والے کی نیت، ارادہ یہ جاننا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ اشتعال میں آ کے طلاق کا لفظ بول دیتے ہیں، بعض اوقات کسی خاص دباؤ میں یہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، بعض اوقات بے سوچے سمجھے گالی دینے کے طریقے کے اوپر ہمارے ہاں طلاق کا لفظ بول دیا جاتا ہے، اور اکٹھے 3 دفعہ، 3 کیا 1000 مرتبہ بول دیتے ہیں. تو ان کو میں لغو سمجھتا ہوں. میرے نزدیک یہ جاننا چاہیے پہلے کہ آدمی نے ارادہ کیا تھا، وہ فی الواقع طلاق دینا چاہتا تھا، وہ سنجیدہ تھا، اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، ورنہ گھر کو برباد نہیں ہونے دینا چاہیے. ٹھیک، ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں عائشہ بول رہی ہوں لاہور سے. جی گاندھی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تقدیر کے سامنے انسان یا بالکل بے بس ہے یا کسی حد تک خود مختار ہے؟ اور دوسرا، دعاؤں کی کیا اہمیت ہے ہمارے مذہب میں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جی، تقدیر کے سامنے بالکل بے بس ہیں ہم. بعض معاملات میں یقیناً بے بس ہے. مثال کے طور پر مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، میرے والدین کیا تھے، میری شکل و صورت کیا تھی، مجھے کیا صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دیں، ان کے معاملے میں تو جو کچھ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. لیکن ایک دائرہ ہے جس کے اندر مجھے آزادی دی گئی ہے. وہ دائرہ بنیادی طور پر 2 پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے. ایک یہ کہ مجھے ایک اخلاقی وجود دیا گیا ہے جو خیر و شر کا شعور رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو خیر کو اختیار کروں، چاہوں تو شر کو اختیار کروں. میں چاہوں تو جھوٹ بولوں اور چاہوں تو سچائی کا علمبردار بن کے دنیا میں کھڑا ہو جاؤں. ایک یہ دائرہ ہے. دوسرا دائرہ وہ ہے جس کا تعلق میری صلاحیتوں کی نشو و نما سے ہے. مجھے کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں جن کے لحاظ سے مجھے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. میں ان صلاحیتوں کو مردہ بھی رکھ سکتا ہوں، میں انہیں نشو و نما بھی دے سکتا ہوں، میں ان کی بنیاد پر جد و جہد بھی کر سکتا ہوں. اس میں بھی اللہ نے مجھے بڑا اختیار دیا ہے، اور اگر اس اختیار کو میں استعمال کروں گا تو اس کے غیر معمولی نتائج بھی نکل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طے کر دی گئی ہیں جن میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. کچھ دائرے ایسے ہیں جن میں مجھے اختیار دیا گیا ہے، ان میں مجھے اختیار کو استعمال کرنا ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اپنے فیصلے میرے اقدام کے ساتھ وابستہ کر رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ تم دکان پر جاؤ گے تو میں آج تمہیں رزق دوں گا، نہیں جاؤ گے تو نہیں دوں گا. تو عالم اسباب ہے نا. تو اس میں بہت سی چیزیں میرے فیصلے کے ساتھ متعلق کر دی گئی ہیں. حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھو گے تندرست رہو گے، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھو گے تو میں بیماری کو اذن دے دوں گا کہ وہ جائے اور جا کر تمہیں پریشان کرے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جن معاملات میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے انہیں ہمیں اختیار کو استعمال بھی کرنا ہے، اسباب پیدا بھی کرنے ہیں. اسی اصول پر ہم حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی اصول پر بچے کی پیدائش سے پہلے احتیاط کرتے ہیں، اسی اصول پر ہم مریض کا علاج کرتے ہیں. ورنہ تو یہ سارے معاملات خدائی کے ہاتھ میں ہے نا اپنے فیصلے اور اتمام کے لحاظ سے. ہاں البتہ یہ ایمان ضرور رکھنا چاہیے کہ جن معاملات میں ہمارا اختیار بھی ہے ان میں بھی اللہ کے اذن ہی سے جو کچھ ہوتا ہے ہوگا. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. زمان ملاخیل کوئٹہ سے بول رہا ہوں. جی زمان صاحب. گاندھی صاحب سے سوال یہ کرنا ہے کہ اجتہاد کی ہمارے دین میں بہت بڑی اہمیت ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہماری تاریخ میں کسی مقام پر کوئی اجتہاد کبھی ہوا ہے، اور اگر ہم مسلمان اجتہاد نہیں کر پا رہے تو کیا یہ ہماری علمی استعداد کی کمی ہے، ہمارے فروعی اختلافات ہیں، یا ابھی اتنی سکت نہیں ہے ہمارے علم میں کہ ہم کسی بات کے اوپر جو ہے وہ اجتہاد کر سکیں؟ دوسری بات میری یہ ہے کہ اجتہاد اور فتاوی
فتوا جو ہے جی جی ان دونوں میں کیا مماثلت ہے، اور فتوا کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کیوں ضرورت ہے، اور اجتہاد کے ہوتے ہوئے فتوا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت شکریہ آپ کا غامدی صاحب. ان سے پہلے جو کالر تھے ہمارے، ان کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ دعاؤں کا معاملہ کیا ہے؟ دعا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں. اب اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑی عنایتیں فرماتے ہیں، رزق دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، سب چیزیں دیتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو دینی ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک مزدور ہمارے ہاں مزدوری کرتا ہے، ایک آدمی ہمارے ہاں ملازمت کرتا ہے. ہم نے طے کر دیا کہ یہ اس کی تنخواہ ہے جو ہم نے اس کو دینی ہے. یہ 100 روپے، 200 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے مہینے کے پائے گا. یہ تو اس کی محنت کا صلہ ہو گیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی ضرورت ہوگی اور یہ چاہے گا تو اس کی وہ ضرورت بھی پوری کر دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نوعیت یہی ہے. یعنی بعض چیزیں اللہ اپنے فیصلے سے دے دیتے ہیں، بعض چیزوں کو ہمارے مانگنے کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں کہ بندہ چاہے گا، مانگے گا، دستے سوال دراز کرے گا، دے دوں گا، نہیں مانگتا نہیں دوں گا. تو اس وجہ سے دعا تو ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہیں تو ایک تسمہ بھی اگر چاہیے تو اس کے لیے بھی اللہ سے 10 بدعا ہونا چاہیے. ہم عاجز مطلق ہیں، اس قادر مطلق کے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھ دراز. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی ہے انسان کے لیے، وہ دعا سے کوئی بدل سکتی ہے تقدیر؟ دیکھیے بات یہ، وہ تقدیر اصل میں دعائی ہوتی ہے. وہ لکھی اس طرح گئی ہے کہ یہ مانگے گا تو مل جائے گا، نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا. تو اسی چیز کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بلیغ جملے میں ادا کیا تھا. جب طاعون پھیل گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ ان بستیوں میں ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ وہاں جائیں نہیں. تو کسی نے ان سے یہ پوچھا صحابہ کرام میں سے کہ یہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. ٹھیک، ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی، میرا نام رضا علی ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. جی رضا صاحب. جی میرا ایک سوال تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ میں آلریڈی ٹیکس پیئر ہوں، کافی ٹیکس دیتا ہوں. لائک آئی ایم اے پرائیویٹ سرونٹ، لیکن میرے ٹیکس لگتا ہے کہ 15 سے 20% کے درمیان ٹیکس بریکٹ میں آتا ہوں. پلس بونس پہ جی کوئی 20% ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے پوچھا تھا کہ مجھ پہ زکوٰۃ جو بھی میرا حساب ہوگا انکلوڈنگ دا جیولری وچ مائی وائف اونز، کیا اس کو میں اس میں سے کر سکتا ہوں؟ اس میں سے آلریڈی اگر میں زیادہ ٹیکس دیتا ہوں تو کیا اس میں سے میں ٹھیک ہے کر سکتا ہوں اس میں سے؟ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر. غامدی صاحب، یہ زمان صاحب کی جو کال تھی وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ پوچھ رہے تھے کہ اجتہاد کی اہمیت کیا ہے، اور کیا تاریخ میں کبھی کوئی اجتہاد ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر سکت نہیں رہی اب. اجتہاد تو ہماری ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہمیں دیا گیا ہے، جو قرآن و سنت میں ہے، وہ چند محدود معاملات ہیں جن سے متعلق ہوتا ہے. یعنی ہمارے عقائد ہیں وہ واضح ہو گئے، خیر و شر کا شعور ہے اس کو متعین کر دیا گیا، اخلاقی حدود ہیں وہ بیان کر دیے گئے، اور کچھ معاملات میں قانون سازی کر دی گئی. یہ ہمارا دین ہے. اب زندگی کے بے شمار معاملات ہیں جن میں ہمیں رائے قائم کرنا ہوتی ہے. تو اصل میں اجتہاد ان معاملات میں رائے قائم کرنے کا نام ہے جن معاملات میں قرآن و سنت کی رہنمائی ہمیں حاصل نہیں ہوتی. یہ اجتہاد کا لفظ اصل میں ایک روایت سے پیدا ہوا ہے. وہ روایت تو اگرچہ اپنے اندر کچھ ذوف رکھتی ہے، لیکن لوگوں نے اس سے بہت استدلال کیا ہے. اس روایت میں سیدنا معاذ کے ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نقل ہوئی ہے. تو اس میں دیکھیے گفتگو یہی ہے کہ تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کو دیکھوں گا. فرمایا اگر قرآن میں نہ ہو ان کا سنت کو دیکھوں گا. اگر سنت میں نہ ہو تو اجتہاد کا تو معاملہ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب پوچھا کہ سنت میں نہ ہو تو انہوں نے اس کے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بات کہی کہ اجتہد بالرأی ولا آلو جہدا، یعنی میں پوری کوشش کر کے پھر رائے قائم کروں گا اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. تو اس میں عربی زبان کا جو انہوں نے فعل استعمال کیا تھا وہ تھا اجتہد بالرأی، اس سے یہ لفظ اجتہاد پیدا ہوا ہے. تو اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ جن معاملات میں قرآن و سنت کی یا دین کی یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے پاس نہیں ہے، ان میں ہم دین کے عام اصولوں کو سامنے رکھ کے ایک رائے قائم کرتے ہیں. یہ ایک انسانی کام ہے. یہ اس مسلمان امت کی تاریخ میں کبھی بھی بند نہیں ہوا، ایک دن کے لیے بھی نہیں ہوا، اس وقت بھی ہو رہا ہے. یعنی اگر لوگ پڑھیں اور دیکھیں کہ اس وقت عالم عرب میں، یہاں ہمارے ہاں بر صغیر میں، پاکستان میں، دوسری جگہوں پر بے شمار اہل علم ہیں جو بے شمار چیزوں کے بارے میں اپنی آراء دے رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. تو یہ کبھی بند نہیں ہوا. یہ بات اصل میں مدرسوں میں کہہ دی جاتی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یہ امت اتنی بانج نہیں ہو گئی. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں علماء کے ایک گروہ نے یہ رائے قائم کر رکھی ہوئی ہے کہ اجتہاد اب نہیں کرنا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ علماء کے تمام گروہ اس کے قائل ہو گئے ہیں. بے شمار علماء ہیں دنیا میں جو اجتہاد کر رہے ہیں، ان کے اجتہادات شائع ہو رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ان پر لکھا جا رہا ہے. یہ ایک زندہ عمل ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ جاری رہے گا. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں پھر بریک کے بعد.